الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا حبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد سيد الشيخ عبد القادر الجيش وبارك وسلم واسعا ومن سر
کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بحال مغرب خدا دا یکرگا سبحان اللہ
اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے تو ساڑا سردہ خالق بھی ہے کل کائنات مالک بھی ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات رب جلال کی ذات و صفات ہے لائق حمد و ثنا کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام
سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ سبی خیر البشر بارگاہ سید کونین عقیدت و محبت دے خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم حاضرین جمعۃ المبارک میں اور آپ سب افراد اپنے کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان سن جمعۃ المبارک دیا ببرکت گھڑیاں سے حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جل شانہ اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا کریمیاں کے صدقے نال ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر اس حضری کے حوالے نال گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے صغیر پاک و ہندی ایک عظیم ہستی نابغہ روزگار جیڑی جہد ویکھیا گئے ہر اعتبار نال عرفہ و اعلیٰ ہستی جدا نسب بھی آگا ہے جدا حسب بھی آگا ہے۔ مامور من الرسول امام الاولیاء شمس الاولیاء حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس اللہ سرہ ونفر اللہ مرتدہ آپ دی ذات باقی اللہ کریم کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے سانوں کو عقیدہ عطا فرمایا ہے، وہ مسلک عطا فرمایا ہے، جس مسلک غوث جلی بھی نے داتا علی بھی نے مہر علی بھی نے میرے کو لگے کو پوچھے کتاب پڑھیاں حوالے پڑھے کتاباں پڑھیاں لائبریریاں پڑھیاں تسی سچے ہو جی اسی سچے ہیں دلیل کی ہے میں اپنی گل پہ کرنا میں کہوں گا میرے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ میرے بچی داتا علی ہے میرے بچی میں علی ہے۔ قال دی گل ہوندی ہے تے حال دی گل ہوندی ہے۔ قال کتاباں نہ پڑھ کے حال اندر کا مشاہدہ کر کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک قال ہے وَيُزَكِّيهِمْ ایک حال ہے جنہاں دے اسی مسئلہ مولوی صرف سال والے نہیں مولوی صرف قال والے نہیں قال والے ساڑھے بابے قال والے بھی نے بہار والے بھی جنہوں نانا یقین آوے بولی وہ پھر سامنے بھی کھا دیں حضرت
امتحان لین آ گیا کہ ویکھاں بابے نو کچھ پتا ہے کہ نہیں، یہ بھی صرف ساتھ والا ہے یا اندر دی بھی جانتا ہے. امتحان لین آیا، سوال کرنا آیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پہلو جڑا سنار پائی وہ لا کے پھر تیرے سوال کا جواب دیا. اسی اینا بابیاں دے منن والے ہاں، اے بابے ساڈی سند نے، اے بابے ساڈا حوالہ نے، اے بابے ساڈی دلیل نے. پہلیاں جماعتاں وچ جنہاں وچ نبی ہوندے سن او جماعتاں سچیاں ہوندیاں سن. ہن جس جماعت وچ ولی ہے او جماعت سچی ہے. اور یہ بھی گل یاد رکھو، ولی واسطے جڑی پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ ہونا. صحیح العقیدہ ہونا ہے ولی دی پہلی شرط ہے. شرائط ولی میں پہلی اول مقدم شرط ہے کہ او عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہوئے. اگر او دا عقیدہ اہل سنت سے مطابق نہیں، پاویں ہوا میں چلے، پاویں پانی دے تیرے، پاویں اگ ہاتھ رکھے ہاتھ نہ ساڑے، کچھ بھی کر کے دکھائے، یہ او دیا شوق دا بازیاں نے، یہ او دے استدراک نے، یہ او دیا جھوٹیاں گلاں نے، یہ او دا جادو ہو سکتا ہے. وہ جادوگر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہوئے عقیدہ اہل سنت سے مطابق ہوئے. اور میں حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے ساریاں تصنیفات میں اکٹھی جوڑی بھی پئی ہوئی. میں برکت بستے رکھی ہیں کیونکہ آپ کا میرے بعد میں ساریاں تصنیفات شمس الہدایہ، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، فتاوی بحریہ، اور ہر کتاب یقین جانو جدو پیر میرے علی شاہ صاحب کی تصنیف پڑھی دی ہے تے انج لگدا ہے انہاں تو بڑا عالم کوئی نہیں، تے جدو انہاں دا حال ویکھی دا تے انج لگدا ہے انہاں تو بڑا صوفی کوئی نہیں. صوفی بھی کمال دا، عالم بھی کمال دا، نسب بھی آدھا، حسنی حسینی سید، حسب بھی آدھا، جنیاں راتاں وہ جڑا عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کی سیرت پاک پڑھے آپ تو سانو ہو کے بہ جانا، اسی تے کوئی ادھا گھنٹہ تو سانو پئی نا تے لگنا سو جاندیاں. ادھر ہاتھ مار، ادھر مار، انج ہو، پر اے صوفی عجیب صوفی ہے. ساری رات تو سانو بیٹھیاں گزر جاندی ہے، ہوش ہی نہیں. ایسی رب نال لو لگی کہ اپنا آپ مٹا چھڑیا، اپنا آپ ختم کر چھڑیا، اپنا آپ بالکل اگا چھڑیا. بس یاری یارے میرے آقا کا غلام اتنا صوفی نظر ہوتا ہے جس صوفی کی تعریف کشف المحجوب شریف حضرت صاحب نے کی. آج کل تے پیراں نوں فکر ہے میرے مرید چوکے ہو جان، تے مریداں نوں فکر ہے میری دنیا بابا بڑھ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر ایک نوں دنیا دی فکر ہے، پیر نوں نہیں تے مرید نوں نہیں. انہاں نوں یہ نہیں پتا پیری مریدی کوئی دنیا کا رشتہ نہیں ہے، دین کا رشتہ ہے.
ہوئے دنیا کا بھوکا ہوئے حرام کھانا ہوئے وہ جنی دیر تک افسر ہے انہی دیر تک مجبوری نہ سلام ہے پر جیڑا افسر اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے نا وہ افسر ریٹائر بھی ہو جائے تو پھر بھی بعد اسلام سنتا ہے وجہ کی ہے دین نہ پیار کیتا ہے وہ جیڑا دنیا دا افسر ہوئے وہ دا یہ حال ہے تے جیڑا دین دا افسر ہوئے سلطان صاحب فرماتے ہیں نا دل کالے تو منہ کالا چنگا دل کالے تو منہ کالا چنگا سمجھو سمجھو فرمایا منہ دے صابن اللہ بڑے شیمپو بڑے فیس واش بڑے کریمہ لانا کہ منہ چٹا ہو جائے اور منہ دی فکر نہ کر دل دی فکر کر جنہوں نے اسی تذکرے پہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ نے جنہوں دل دی فکر کی جنہوں دل دی فکر کی جنہوں اپنا کردار مصطفیٰ کی صورت و سیرت کے مطابق بڑھایا ڈینمارک دے اندر ایک حضور دا غلام توجہ کرے تھے بڑی اہم گل سنان لگا جو میں اپنے واسطے سنان لگا کہ میں صرف ایک مدینہ پر ذکر ہی نہ کرا میں انہیں سیرت سے عمل بھی کرا میں انہیں طریقے سے عمل بھی کرا یہ صرف چسکا لائے واسطے تذکرے نہیں ہوتے کرنا دا سواز لائے واسطے تذکرے نہیں ہوتے انہیں دی فکر دی برکت نال ساڑھا رب نہ پٹھے آیا تعلق جڑ جائے وہ ایک دفتر دے اندر ملازم لا کیا اس دفتر دے اندر جڑی مالک نے خوبصورت لڑکی ہے نوجوان ہے مشرقہ ہے اس دفتر اس نوکری کرنے لگ گیا ساڑھے علامہ صاحب نے اٹھے ہوتے سن انہوں نے گل سنائی وہ کچھ عرصہ گزریا تے وہ عورت وہ لڑکی اس پاکستان کو لے کے علامہ صاحب کو پہنچ گئی آخر لگی میں کلمہ پڑھنے واسطے آئی میں ایمان قبول کرنا ہی ہاں میں حضور دی غلامی جاؤں واسطے آئی ہاں علامہ صاحب فرمان لگے میں پوچھیا اکثر انجی ہوتا ہے کہ کوئی شادی شدی دے چکر اس نیشنلٹی لینڈ واسطے یہ سارا کام ہوتا ہے کوئی لفظ چوری ہو گئی میں پوچھیا وجہ کی ہے تو کیوں اسلام قبول کرنا چاہنی ہے کیوں تو مسلمان ہونا چاہنی ہے وہ کہنے لگی میں اس مسلمان دے کردار کہ مسلمان ہونا چاہنی ہے توجہ کریے توجہ علامہ صاحب فرمان لگے کی ویکھیا وہ لڑکی کہنے لگی میرے آفس ایک گلا یہ لڑکا کام نہیں کرتا درجنوں ملازم ہے
سارے ایک کوشش کرتے ہیں کہ اسی انہوں گل بات کریے میں گل بھی کرنا چاہاں یہ نظر نہیں چکتا نظر نہیں چکتا اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگی میں پھر پوچھیا میرے دین اسلام سے متعلق لٹریچر میں کتاباں بھی دنیا گئیاں گوگل پہ میں سرچ کیتا سارا کچھ پڑھیا لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچی جس مصطفیٰ دا امتی اینا حیا والا ہے اور نبی کی بھی حیا والا ہے مسلمان دا کردار او دی سیرت او دا حیا دیکھ کے غیر مسلم مسلمہ بڑھ گئی اور میں تھے کہ جملہ بولنے جانا اور میں واقعہ مجھے نہیں سنایا ادھے حال دا واقعہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب دا بھی موجود میں جا کے ادا کرنا لیکن ہنڈنی میں گل کر لگا اللہ اکبر کبیرہ او جے ایک دنیا دار اسے آفیسر باہر کے ملک جا کے او نوجوان کوئی بھلی نہیں وہ عالم نہیں لیکن مصطفیٰ دی صورت و سیرت سے عمل کرنے والا ہے او دے کردار نو دیکھ کے جے کافر کلمہ پہ پڑھ دے ہیں تے معین الدین چشتی اجمیری نو دیکھ کے نوے مکے ہونا کرنا پڑتا مصطفیٰ یہ لوگ اپنا کردار سنبھالتے ہیں میرے جو لوگ اپنا ظاہر سنبھالتے ہیں اللہ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه چاہے عورت ہوئے بندہ ہوئے بی بی ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے جڑا اچھی عمل کرے شرط میں مومن ہوئے ایمان والا ہوئے میرے مصطفیٰ دا غلام ہوئے اللہ فرماتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسی پاکیزہ زندگی عطا فرمانے یہ اللہ والے کی نشانی اللہ والے مقام اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی یکم رمضان عبد ولادت 1275 ہجری اور یہ عجیب معاملہ ہے میں جنہیں بھی ولیاں کا ذکر پیا کرنا سارے مادر ذات ولی حضرت مجدد پاک کا ذکر کیتا بابا صاحب کا ذکر کیتا یہ مادر ذات جنہاں کی ولادت کی خبریں پہلو ہی موصول ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی ولادت نہیں ہوئی مہر علی شاہ حلے پیدا نہیں ہوئے گلڑا شریف کے اندر ایک مجذوب ہے اتھے ہی گلیوں میں چلے تے کی آگے آخر ہے خاندان پیر مہر علی شاہ صاحب آگے آخر ہے مقبول آئے گا ایک اللہ دے پیارے دی آمد ہونے والی ہے ایک اللہ دے مقبول دی آمد
اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت سیدنا پیر مہر نشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا بچپن بھی سونا سدایا بچپن کا حال یہ فرماندے نے میرا گھر دل ہی نہیں لگتا مینوں لوکاں وچ مجمع وچ سکون ہی نہیں ملدا دل کردا میں جنگل وچ چلا جاواں چل چلیا چلو اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے نہ کوئی تیری ذات پہچانے نہ کوئی تینوں منے فرماندے نے میرا قد چھوٹا رات والے دن سو جانے میں کوئی چیز رکھ کے چٹو رکھ کے کھڑا ہو کے کنڈی کھول کے نکل جانا جنگلوں میں سے نکل جانا بیابانوں میں سے نکل جانا صاف پانی والے نالے تے جا کے بیٹھ کے ساری ساری رات اللہ دی یاد وچ مست رہنا اللہ دی یاد وچ گھر رہنا جوانی آئی ہے تے اگ بد گئی عشق دی آگے عشق دی آگے آگ گئی ہے بد گئی ہے فرماندے نے سخت سردیاں وچ ٹھنڈے پانی نال سرد پانی نال بار بار غسل کرنا پھر بھی سکون نہیں ہوتا یہ عشق الہی دی گرمی ہے میرے باہو رحمت اللہ علیہ دینا ایمان سلامت کوئی منگے عشق سلامت اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر کھلو اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر کھلو جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا اے آگ دھوئے والی نہیں اے آگ عشق والی ہے اور دھوئے والی آگ سارے جلا بھی ہے
عشق مرد نہیں دینا یاد بڑی اوکھی لگدی ادا بال لکڑیاں گئی اللہ ہو کبیرہ لمبی گل ہو جائے گی حضرت سید سبیر میرے علی شاہ بچپن بھی سونا جوانی بھی سونی لڑپن بھی سونا چلتے رہے تعلیم حاصل کی صرف نہ ہو علوم متداولہ سارے ہی پڑھے حافظ نہ یہ حال ہے اللہ کریم نے حافظ عطا فرمایا ہے حافظ عطا فرمایا ہے جیڑا سبق جا کے قرآن کا درس سنے وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے ادھروں نازلہ پڑھیا گیا ہے ادھروں قرآن حفظ ہو گیا ہے میں کی گل کیتا ہے بابا فرید حافظ بابا فرید عالم مجدد الفسانی حافظ مجدد الفسانی عالم مہر علی شاہ حافظ یہ سن ولی ساڑھے جنہوں نے دین کی خبر ہی نہیں وہ ولی کا رہے وہ بلون ہے بلون حضرت سید پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ دے استاد گرامی حضرت مولانا غلام محی الدین ہداروی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے نے بیٹا مطالعہ کر کے آیا کر مطالعہ کر کے آیا کر آپ فرماتے نے ادو حلے تک میں نے لفظ مطالعہ کا مفہوم نہیں پتا میں سمجھیا مطالعہ کا مطلب زبانی یاد کر کے آیا کر استاد نے کتاب کا سبق پڑھایا ہے میں اگلے دن گیا کتاب مانگے استاد نے کتاب کھولو آکھیا سونیا کھولو دیوانی نہیں تو سانسیا سے مطالعہ کر کے آئی میں مطالعہ کر آیا باقی کتوں میں پڑھنے میں زبانی سنا قربان جاواں حضرت پیر سید مہر علی شاہ حافظہ پاک اور ایک گل یاد رکھیا جائے حافظہ بھی قوم کا مضبوط ہوتا ہے جنہوں کا باطن صاف ہوتا ہے یہ بڑی اہم میں گل کر گیا جنہوں کا باطن صاف ہوتا ہے شیشہ دل والا صاف ہوتا ہے حافظہ بھی قوم کا مضبوط ہوتا ہے جب دل والے کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا حضرت سید سبیر میں علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں بچپن کے عالم میں چاہوں کتاباں پڑھنے گیا ہوں استاد آتا ہے اے مہری جی استاد جی فرمایا ایک عبارت یاد کر کے آئی ہے کتاب کھولی ہے کتاب میں جو عبارت موجود نہیں دیمک کھا گئی ہے دیمک کی بات تو عبارت چھٹ گئی ہے آخیا مہری جی استاد جی فرمایا کہ کل عبارت میں سنائی میں سزا دے آگا حضرت سید سبیر میں علی شاہ رحمت اللہ تعالی درخت نے تھلے پہن کے مطالعہ فرماتے ہیں آپ جا کے بیٹھ گئے کتاب کھولی عبارت موجود کوئی نہیں آخیا مولا کہ تو عبارت میں یاد کرا دے تیرا کی جانے میں کہڑی گل کیتی کال والے ہو اللہ کرے میری قوم کو سمجھ آوے ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے اللہ قلم والی تحریر بدل دے اقبال آندے نے نگاہ ولی میں
تسی اگے آکھو کہ میں لاکھ نسخے بھی لے آنا 100 نسخے بھی لے آنا 1000 نسخے بھی لے آنا نسخے کی عبارت غلط ہو سکتی ہے لیکن میں پڑھی ہے غلط نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں انہاں ولیاں دی شان اس واسطے تے میں تاں خشک مولویاں نوں کی پتہ ہوے انہاں دی کی شان انہاں کی پتہ ہوے میرے شادی کی شان ہے اللہ اکبر کبیرہ استاد صاحب تسلی ہوئی راول پنڈی دی لائبریری چوں کتاب اصل منگوائی جڑی کتاب دے ورتے سلامت کتاب منگوا لئی ساری کتاب منگوا کے وہ حصہ جڑی عبارت بنی ہوئی ہے وہ عبارت رکھی جڑی پیر میں نشا پڑی ہے وہ عبارت رکھی ادھر پیر میں نشا پڑھتے جا رہے ہیں ادھر استاد اور اس مقام تے اگلی رکھی ہے جویں پیر میں نشا پڑی ہے وہ عبارت لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ جو ہونے جڑے کسب نال محنت نال ریاضت نال عبادت نال اللہ دی بندگی نال اللہ دی فرمانبرداری نال یہ محنت کر کے ولی بنتے ہیں ولایت کا مقام حاصل کرتے ہیں کچھ ہوندے نے جڑے آ کے ولایت کے مقام تے فائز ہوندے نے کچھ اللہ اکبر کبیرہ پیر میں علی شاہ کو بنی انہاں بنیاں دے بارے جڑے مادر ذات بنی نے انہاں دے بارے چ شیطان نوں بھی اللہ نے کڈیا دفع ہو جا نکل جا تو میری بارگاہ چوں مردود ہو گئی وہ بول کے آندا ہے میں سارے تیرے بندیاں نوں گمراہ کراں گا سجیوں آواں گا کھبیوں آواں گا اگوں آواں گا پیچھوں آواں گا حملے کراں گا ایمان دا ڈاکو بن جاواں گا سارے تے میرا زور چلے گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ انہاں تے وس نہیں چلنا انہاں نوں ہلا نہیں سکدا حضرت جنید بغدادی میں واقعہ یاد آ گیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف وچ لکھیا آپ فرماتے نے میرا دل کیتا میں اس پلید نوں ویکھاں تے صحیح نبی پاک دے غلاماں دا ڈاکو ہے اس ہے انہوں میں ذرا ویکھن تے صحیح ہے کیندا ہے پلید آپ فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا توجہ ہے کہ میں ابلیس نوں ویکھاں اس پلید دی شکل ویکھاں کڈا کوڑا ہے کڈا منحوس ہے اے لعنتی دی شکل ویکھاں حضرت جنید بغدادی فرماتے نے میں جا رہا ہوں سامنے ایک بڈھی دی صورت وچ بھڑیاں اکھاں پیاں چہرہ خوفناک اکھاں خوفناک چہرہ ویکھنی تے حیبت والی ہوندی ہے میں پوچھیا کون ہے تو کون
توجہ ہے اے ابلیس اے عزازیل اے شیطان تینوں اللہ نے حکم فرمایا آدم کو سجدہ کر کیوں نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا ابلیس بول کے آتا ہے اے جناب تو اللہ والا ہے توجہ اے جناب تو اللہ والا ہے تو جاننا ہے سب کچھ اللہ واسطے میں اللہ تو علاوہ غیر کو سجدہ نہیں کرتا نہیں پہنچے نہیں اپنا حملہ کیا اے جناب میں اللہ تو علاوہ غیر اللہ کو سجدہ انہیں کرتا حضرت جنید بات فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا میں خاموش ہو گیا میری خاموشی دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ میرا وعد چل گیا ہے میرا حملہ کم کر گیا ہے فرمایا چند سیکنڈ نہیں گزرے میرے دل وچوں آواز نکلی جنید اس پلید نو آخ دے جے تو اللہ نو منیا ہوندا تے اللہ دی من کے سجدہ کر لیندا جے تو اللہ نو منیا ہوندا تے اللہ دا حکم آیا سی تو اس حکم نو من کے سجدے وچ سر رکھ دیندا اے ویکھدا غیر یا کون اے ویکھدا حکم دین والا کون آپ فرماتے ہیں میرے سینے وچوں آواز نکلی میرے دل وچوں آواز نکلی میں زبانی نہیں بولیا دل وچوں آواز نکلی ہسوا شیطان نے چیخ ماری دوڑ گیا غائب ہو گیا یہ پتہ لگنا ہے تیرے اللہ نال اللہ علیہ شیطان جتنے بھی حملہ کرے اللہ اپنے فضل نال انہوں نے حملے میں کام بڑا چھڑا ہے تکبیر حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی جی مادرزاد بلی شیطان کا زور نہیں چل سکتا شیطان کا بس نہیں ہے یہ وہ نے جنہاں دے لڑ کوئی لگ جائے تو انہاں دے شیطان کا بس نہیں چلتا انہاں دے شیطان کا بس نہیں چلتا اللہ اکبر کبیرہ آپ دے مدرسے دا بڑا عجیب واقعہ میں پڑھیا مدرسے جس مدرسے جا پڑھ دے سن وہ دیتے آبجیکشن لگ گئے پڑھائی میں تھی فلانی تھی ایڈیکیشن کھلا دیتے استاد نے آکھیا چلو اچھا جی آج کل کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں پتہ نہیں کہنے کو ہم کام کر لگے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ استاد نے کلاس تیار کی تھی تے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلاس وچوں سب کو چھوڑے راولپنڈی پہنچ گئے امتحان واسطے
پاس پہنچی منتہن امتحان لینے والے ایگزامینر نے لکھیا کلاس وچ سب تو چھوٹا بچہ ہے آگے آگے آنا اگے آنا اگے آنا سوال کیتا ہلے ادا سوال پورا نہیں ہویا میرے علی جواب بھی چھڑ گیا ایک سوال دو سوال دھڑا دھڑ جواب ہوندے جا رہے نے جواب ہوندے جا رہے نے اس مستحق نے بھی کیا کہ کلاس دا سب تو چھوٹا بچہ اتنا ذہین ہے دوجے دا حال کی ہوئے گا انہیں آخیا تو ہی پاس ہے تیرے سارے کلاس فیلو بھی پاس نے وہ جہاں مہروی شاہ اپنے کلاس فیلو اس دنیا میں امتحان وچوں پاس کروا سکتا ہے وہ مہروی شاہ اپنے علماء نوں آخرت دے امتحان وچ بھی پاس کروا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی زندگی گزاری اللہ رسول کے دین واسطے گزاری اللہ رسول کی رضا واسطے گزاری اپنی طلب کوئی نہیں دنیا کی تمنا کوئی نہیں دنیا کی جاؤ عشمت دا لالچ کوئی نہیں بلکہ برطانیہ دا آفیسر ڈپٹی کمشنر جڑا راول پنڈی تعینات ہویا گولڈ شریف دے آ کے قریب کیمپ لا لیا پتہ چلیا چھے فقیر رہتا ہے آخیا میرے کول چل کے آوے گا اور حضرت پیر میرے شاہ کوئی نہیں سانو کی لگے دے نال تو افسر ہیں ڈپٹی کچھ نہیں ہے گھارے اسی آپ بڑے بڑے افسر ہیں میں مختصر عرض کروں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی انہیں کیمپ ہور قریب کر رہے جڑے رستے تو حضرت پیر مہر علی شاہ شریف لے جاندے اثر تو بعد سیر کر واسطے اوتھے قریب آ گیا جدوں آپ کو پتہ چلیا آپ نے راہ ہی بدل لیا گڈیا گئی نیش میرے
یہ بڑیاں ڈونگیاں بولیاں آپ فرماتے ہیں آری اتے آری اگے سونا سلے جے خلق صاحب میں ملاقات ہو جائے آج کل پیر ہونے پہلے پیر ہو سن یہ پہلے پیران میں صدقی علی تک بچے ہو یہ بگیاڑا نالوں پہڑے پیر تے مولوی اور ساڑھے کوٹی شریف ہے چاٹ جی ہونے کے 14ویں صدی دے یہ مولوی بخشے گئے تو نہیں تھے اسی پچھے نہیں ایڑے کون اپنے مولوی دین کے صداقت اللہ اکبر کبیرہ آپ نے رائے کرے عزیز رائے نہیں جانا ڈپٹی نو پتا چلیا بڑا مراد ہویا لے سارے میں ملن واسطے ہوندے یہ دے اسی آپ قریب گیا یہ بڑے نخرے کردا جا کے خط لکھیا آکھیا میں قریب آیا تسی ملن نہیں آئے تسی ملن نہیں آئے میں نو ہونا پنڈی ملنا آپ نے خط دے پیچھے لکھیا میں نو ملاقات دی لوڑ نہیں میں نو تھاڑے نال ملاقات دی لوڑ نہیں میں نو کوئی طلب نہیں تسی
میرے آقا دی شریعت اجازت نہیں دیندی میرا ہاتھ کسی غیر محرم عورت نہ لگے یہ میرا شان وہ آفیسر کہنے لگا کوئی جائیداداں ہیں کوئی بیلیاں ہیں کوئی زمین چاہیے فرمایا میں نے کچھ نہیں چاہیے فرمایا جی میں آیا میرے پاپے عبد القادر جیلانی ہے یہ ساری زمین میرے پاپے دی فرمایا ہاں میں اپنے مالک کی ڈیوٹی کرنا کنی تنخواہ دیتا ہے وہ مالک کنی تنخواہ دیتا ہے فرمایا ضرورت کو وقت کے دیتا ہے جنہی ضرورت ہوئے نا دیتا ہے جنہی ساڑھے ہاتھے جو بہتر ہوئے وہ دے دیتا ہے اچھا تو اڈا مالک تو اڈی مندہ ہے تو اڈا مالک پڑھیاں مندہ فرمایا ہاں وہ دا کرم میں مانی نہیں جائے اسی عرض کریے تھے مانی نہیں جائے جو دی مہربانی ہے مان نہیں جائے اللہ اکبر کبیرہ اٹھ دیئے تیرا مالک کون ہے تیرا مالک کون ہے فرمایا میرا مالک کون ہے جڑا دوواں جہاناں دا بادشاہ ہے میں وہ دی ڈیوٹی پہ لگا ہویا میں وہ دی ڈیوٹی پہ وہ بڑا کچھ عطا فرماتا ہے جڑا ضرورت ہوئے عطا فرماتا ہے جڑا میرے حق سے بہتر ہوئے عطا فرماتا ہے اگر میرے حق سے بہتر نہ ہوئے روک لینا ہے آگے اچھا تیرا مالک بڑی بڑی مردہ ہے ہاں میرے مالک دی گھر مرادی وہ من لینا ہے وہ دی مہربانی ہے اکھ لگی پھر بارش کی بڑی لوڑ ہے دعا کر بارش ہو جائے حضرت امیر مہدی شاہ مسکرا فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو میرا مالک بارش دے گا اپنی انگل کے اوپر ہوگی ہاتھ اٹھا لینے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے منہ پہ پھیرے فرمایا جاؤ ادھروں پیر صاحب سے میں خانے وچوں نکلے دروازہ باہر نکلے پہلو سورج بھی چمکدا سی ادھروں باہر نکلے بارش شروع ہو گئی یہ ادھوں ہی گل بنتی ہے جدوں بندہ مالک دی من لیندا ہے جدوں مالک دی من لے اج بھی اصول ہے کوئی اج دا بھی ملازم ہوے نا مالک دے نال
وہ دی ہاں میں ہاں ملائے جمیں آنکھیں اومیں کردہ کرے سوال جواب نہ کرے کہ آج بھی مالک بیٹا اصلی پر نسلی ہو گئے نا وہ اپنے اس مملوک نو یا غلام نو بین منگے ہوئی کر یا تسی اپنے معاشرتی بھی دیکھ لو اصلی پر نسلی مالک ہو گئے جبل چودھری نہ ہو گئے وہ کی اندر ہے وہ مولانا خادر صاحب مطلب ہے سب پتنا تو ڈنگے ٹوٹے سب پاسوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرہ نارک جاتا چگلا چگلا دے سر سنگ نہیں ہوندے گل سمجھائی وہ مالک جڑا نا وہ آتا ہے میرا ملازم بڑا چنگا ہے بلکہ جڑا دوروں دوروں آئے گا نا انہوں نے بھی دسے گا اپنے رشتے دار ہے بڑا چنگا ہے روشا بھی دس دیں دے اے علی بہت اچھا بچہ علی بہت اچھا بچہ دوسرے بھی لوگ جڑے اصلی نسلی نظام وہ اپنے ملازمان غلامہ مانگو نہیں رکھتے اپنے دیا پترہ مانگو رکھتے آج دا بھی اصول ہے مالک دا جڑا غلام ملازم وہ دی ہاں میں جہاں ملائے وہ پھر وہ دی اوقات تو بڑھ کے دیتا ہے تے جڑا حقیقی مالک دی ہاں میں جہاں ملائے سونیاں جی میں تو راضی میں راضی سونیاں جی میں تو راضی میں راضی میری اپنی کوئی مرضی نہیں تو آنکھیں دے میں آنکھیں دے تو فرماوے رات دے میں آنکھیں رات دے سوڑیا تو آنکھیں سوڑا نہیں میں سوڑا نہیں رات ساری گزر جائے پھر جن کو حقیقی مالک دی کل مملوک منتا ہے او مہر شاہ کی صورت میں ہو رہے او ابو القادر جیلانی کی صورت میں جو ہے او داتا علی کی صورت میں ہوئے مالک حقیقی کی کل یہ موڑنا ہے پھر جنہوں اے منگ لینا مالک نہیں موڑنا نہیں موڑنا بلکہ وہ فرماتا ہے صحیح حدیث پاک حدیث قدسی صحیح مسلم بخاری کی حدیث پاک فرمایا بالکل منگے اے میرا بندہ جدوں میرے پیار کرنا اے میرا محبوب ہوتا ہے میں دا محب ہونا میں دے کھڑ بڑھ جانا میں دے ہاتھ بڑھ جانا میں دے آنکھاں بڑھ جانا میں دے پیر بڑھ جانا بالا ابن سعالانی لا ساری مالک دی منن دی جنہ مالکہ دی من لئی آج ویکھو دیوے پہ مل دے آج ویکھو عرص پہ ہوندے میں قرآن دیا تلاوتاں جاری میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت سید نبی میرے ارشاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج واسطے گئے بعد یہ ہمراہ پہنچے شادی میں سنتیں رہ گئی ہیں سنتیں غیر مؤکدہ آج تو پیر فرضاں تے لاگے نہیں جاندے انہیں کہ دل دی پڑی ہے مرید پڑھنا سا کی کرنی توبہ ہے توبہ ایسا پیر نہیں ہے صرف جہنم دا ایندھن ہے ایسے پیر دی بیعت حرام ہے سنتا رہ گئی آنکھ لگی ہے
مصطفیٰ دی یاد آئی یا کیا آج سکھ مطلع دی ودھیری کیوں دل اداس دھنیری لو لو وچ شاق چکیری اج میں شادیاں سنتا رہنیوں حضور آ گئے میرے آقا آ گئے فرمایا مہر علی جی سونا نبی لجپالا حکم ہوئے فرمایا جے تو میری سنسا چھڑل لگ پیا تے علماء دا کی حال ہوئے گا اس تو بعد اپنے ساری زندگی شادیاں سنتے غیر وقت دا بھی کری نہیں چھڑیاں اے نبی دا عشق جڑا حضور نال ہے میرے آقا دا غلام بن جائے تو دی یہی حالت بنی ہے او کی آندا نشان عشق سچا نصیب ہے شیر پتہ نہیں کی ہے دے وچ بار بار سنن نوں پڑھن نوں دل کر دے پہلی ساڈا مرگا منڈی والے دے پچھلی باری وعدہ اس وقت کیوں پہ پڑھنا کنی باری بڑا ہو گیا لیکن دل رجدہ ہی نہیں عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ ہے رات سجدی میں جنازہ پڑھانا واسطے انہیں میں حکم کیتا سی میاں صاحب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ سن پڑھا میں جمعے تو فوراً بعد ہوا جنازہ پڑھا ٹائم کا ہو گئے سنے کون قصہ ہے
دفعہ شریف ہوئے اور سارے جنہیں میں اولیاء کرام پڑھے خدا دی قسم عجیب رہیں گے ساری زندگی بھی حضور دی سیرت و صورت مطابق تے جان لگے ہوں حضور دی سنت مطابق آقا کریم دا جدو مثال پاک کو یاد رکھا سیدہ عائشہ فرمانیہ میں سجے ایک کڑ دے تلے آپ نے آپ مبارک رکھے دائیں کروٹ ہو گئے تے آپ دا مثال پاک آپ دی روح پاک آپ کو جسم اندر جو تشریف لے گئی اور ایک طریقہ تقریباً اولیاء کرام دے مثال دے حضرت پیر میرے نشان رحمت اللہ تعالی علیہ جو مثال کا بات قریب آیا دائیں کروٹ ہوئے سجا ہاتھ ایک کڑ کے تھلے رکھیا اللہ اللہ دیا صداواں پیاندیاں نے روح پرواز کر اسم اللہ ذات تعبیر جاری ہے فرمان تے روح پرواز کر گئی ہے این ساڑھے ولی انہا ساری دین کا موقع دیتا اسی نبی غلامی نہیں کر کے تے آقا دا فیض کرم لے کے اے آخری سونے آئے تیرے صدقے ملے میں مہرانی تیرے صدقے ملے میں موسیٰ ولی تیرے کرم علی ملے میں دانا علی تیرے صدقے ملے میں خواجہ امیر الدین الولی تیرے غلام ایان میں تیرے درد کپڑے کھانے والے میں اسی سے